رانی شیری ایک ایسی غلطی کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی اور سراب لالا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ دن کے وقت وہ جان بوجھ کر سراب کے راستے میں آتی ہے اور مذاکراتن طور پر ان سے بات کرنے لگتی ہے۔ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ سراب لالا اسے منع کرتا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، لیکن وہ پاس سے نہیں ہٹتی۔ اس دور میں ربیہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر ربیہ کو بہت عجیب لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، لیکن شیری ربیہ کی پرواہ کیے بغیر سراب سے باتوں میں مشغول رہتی ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ربیہ پیچھے سے سب دیکھ رہی ہے۔ وہ سراب کے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ سراب کو اس پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کمرے سے نکال دیتا ہے، لیکن وہ سب یہ نہیں جانتے کہ ربیہ نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا ہے۔ ربیہ فوراً سے دوڑی ہوئی سربلند کے پاس آتی ہے تاکہ اس کو حقیقت بتا سکے۔ سربلند جان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور یوں ربیہ کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے کہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ ربیہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ بی جان اور سربلند ربیہ کو تسلی دیتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے یا جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں ہے تم ہمیں بتا سکتی ہو، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم پر بھروسہ کرو۔ یوں ربیہ سربلند کو بتائے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ شیری اور سراب لالا کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، میں نے ان کو بیڈ روم میں دیکھا ہے۔ سن کر سربلند کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ بھائی جس کو وہ بہت ہی عزیز سمجھتا تھا وہ اس قدر گھٹیا ہوگا سربلند نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، لیکن سربلند یہاں پیارے سے کام لے گا۔ وہ خاموشی اختیار کر جائے گا، لیکن دماغ میں سوچتا رہے گا کہ سچ تک کیسے پہنچنا ہے۔ دوسری طرف ربیہ جب کچن میں جائے گی تو وہاں نوکرانی شیری کھانے میں کچھ ملا رہی ہوگی۔ ربیہ اس کو کھانے میں کچھ ملاتا ہوا دیکھ لے گی، لیکن خاموشی سے پلٹ جائے گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر جب کھانا سربلند کے سامنے لایا جائے گا تو ربیہ دھوکے سے وہ کھانا گرا دے گی اور کہے گی سوری میں آپ کے لیے اور کھانا لاتی ہوں۔ یوں وہ سربلند کو وہ کھانا کھانے سے بچا لے گی۔ اگلی ہی صبح سربلند کو یہ بات بھی بتا دے گی کہ میں نے شیری کو کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ جائیں اور چیک کروائیں کھانے کا نمونے کو کہ ہمیں پتا چلے کہ شیری کھانے میں کیا ملاتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ کھانا کسی نے نہیں کھایا تو وہ فوراً سے سراب لالا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری محنت پر پانی پھر چکا ہے۔ رانی ربیہ کی وجہ سے غصے میں ہوتی ہے اور سراب لالا کو بھڑکاتی ہے کہ اس لڑکی نے ہی کھانے میں منع کیا ہوگا۔ سربلند ان دونوں کو دور سے کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سربلند کو ربیہ کی باتوں پر یقین آنے لگتا ہے۔ وہ سراب کو یوں غصے میں دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ سراب غصے سے نوکرانی کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، اس لڑکی کا بھی جلد بندوبست ہو جائے گا سربلند کے ساتھ ہی۔ کے بعد سربلند کمرے میں چلا جاتا ہے اور اس کو طرح طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی سراب لالا ان کے خلاف ہے، ایسے میں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یوں وہ اپنے ایک خاص آدمی سے مشورہ لیتا ہے۔ وہ آدمی بھی بہت سمجھدار ہوگا۔ وہ سربلند کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی نسل میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ سرداری سنبھالے۔ کے بعد یہ سرداری ویسے بھی سراب لالا کے پاس چلی جائے گی اور یوں سراب لالا سے ان کی اگلی نسل میں منتقل ہو جائے گی۔ یہ سن کر سربلند بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ یہ ساری بات ربیہ سے شیئر کرتا ہے۔ ربیہ اس کو کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو، شیری کو میں سنبھال لوں گی، وہ کیسے آپ کے کھانے میں زہر ملاتی ہے میں دیکھ لوں گی اس کو۔ رہی بات سراب لالا کی تو وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ فیصلہ کریں اور آپ سردار ہیں قبیلے کے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ سربلند کہتا ہے کہ مجھے ساری حقیقت سمجھ آ چکی ہے، لیکن میں بھی جان کو پریشان نہیں کر سکتا۔ وہ سراب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور ان کو اپنا بیٹا مانتی ہے۔ جب ان کو اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ میں اپنے طور پر نپٹانے کی کوشش کروں، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یوں سربلند بھابھی نور کو واپس حویلی لے آئے گا اور کہے گا کہ بس اب آئندہ کے بعد آپ مائکے مت جائیے گا۔ آپ کے جانے کے بعد حویلی سونی سونی سی ہو جاتی ہے۔ سراب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی سربلند اپنی بھابھی کو اس طرح واپس نہیں لائی۔ سراب سوچنے لگتا ہے کہ کہیں سربلند کو اس کے اور شیری کے افیئر کا پتہ تو نہیں چل گیا، لیکن سربلند یہ حقیقت بھابھی نور کو نہیں بتائے گا اور پھر بھابھی نور کے حویلی میں آتے ہی بھابھی نور کو کہے گا کہ بس آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں، پہلے
پہلے ہی ہم نے بہت دکھ دیکھ لیے ہیں، اب میں مزید کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہماری حویلی کی رونق ہے، آپ کے بغیر یہ حویلی بہت سونی سونی لگ رہی تھی۔ سراب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ ایک شب وہ پھر شیری سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ یوں بھابھی نور سو رہی ہوتی ہے، جب اس کو جاگ ہوتی ہے تو اپنے پہلو میں سراب کو نہ پا کر وہ باہر جاتی ہے اور ان کو ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن اچانک سے اس کو حویلی کے کھنڈرات میں سے روشنی نظر آتی ہے۔ وہ اس روشنی کا پیچھا کرتے کرتے ان کھنڈرات اور پرانے مکانات میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں کیا خوب نظارہ دیکھتی ہے کہ شیری اور سراب باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھابھی نور کے ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن وہ شربانوں کی طرح غلطی نہیں کرتی اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود بھی وہ خاموشی سے حویلی واپس لوٹ آتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچتی ہے کہ قبیلے کا سربراہ سربلند ہے، اسی لیے مجھے ساری حقیقت اس کو بتانی چاہیے، یوں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھابھی نور سربلند کو ساری حقیقت بتاتی ہے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ میں یہ ساری حقیقت پہلے سے جانتا تھا کہ بھیا کا افیئر چل رہا ہے شیری کے ساتھ، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد شیری کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ آپ کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت اب سب کے سامنے آ چکی ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گر کر سردار سے معافی مانگے گا اور کہے گا سربلند مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بھائی کا مان رکھتے ہوئے سربلند اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس کو قید خانے میں ڈلوا دے گا۔ بی جان فیصلہ کرتی ہے کہ ربیہ کی شادی ہو جانی چاہیے سربلند سے، تاکہ سربلند کے بعد اس حویلی کو کوئی وارث مل سکے۔ دھوم دھام سے سربلند اور ربیہ کی شادی ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد ربیہ اور سربلند کے ہاں ایک ننھا منھا سا بچہ جنم لیتا ہے۔ بی جان بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور پیار سے اس کا نام رکھتی ہے شیر دل اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر دل دوبارہ میری جھولی میں ڈال دیا ہے اس بچے کی صورت میں۔ بی جان کو یوں خوش ہوتا دیکھ کر سربلند اور ربیہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں بی جان کو آخر کوئی نہ کوئی خوشی تو دے دی۔ سربلند ربیہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اب میں روز محشر اپنے دوست مبشر کو بھی بتا سکوں گا کہ میں نے اس کی بیوی کا صحیح خیال رکھا۔